السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، 2 مرتبہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے اس بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا اور وہ بدبخت ہمارا ہی منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیرخوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسی شداد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور زمین پر اس کے بنائی ہوئی جنت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ مہربانی کر کے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کے لائک کرنے سے خوشی ہوتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے، شکریہ۔ قصہ کہانی سمجھی جانے والی اس جنت کے کھنڈرات آج عمان کے صوبہ ظفار میں اوبر کے مقام پر امریکن خلائی شٹل چیلنجز کی مدد سے دریافت ہو چکے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ لوگ اپنی دولت میں اس قدر گم ہو گئے کہ اللہ کی وحدانیت کو للکارنے لگے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا اور انبیاء کرام نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ اور جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کا نام نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے، پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت، نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کی تبلیغ شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی بھی مل کر نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر
ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے اور وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں تقریباً 12 سال کا عرصہ لگا تھا، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنا نصیب بھی نہ ہوئی۔ شداد جب تخت نشین ہوا تو یہ دونوں بھائی وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج پر پہنچا دیا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور دولت نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کرام کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کفر و شرک سے بہت روکا تو شداد کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو ابھی حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، حکومت دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور قیمتی ہے۔ شداد نے پوچھا، جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی خوبی بیان کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے سامنے جنت کی خوبیاں بیان کی تو شداد نے کہا، مجھے ایسی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اللہ کے کام میں دخل دینے سے روکا پر وہ باز نہ آیا۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام کا انتخاب کیا اور اس نے ایک ایسا شہر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کر دیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ دنیا بھر سے ماہر کاریگروں کو بلوا کر ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی جو 10 کوس چوڑائی میں اور 10 کوس لمبائی میں تھی۔ اس کی بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھرا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اور پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ کوئی دودھ کی نہر تھی تو کوئی شہد کی نہر تھی۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت لگائے جن کی جڑیں سونے کی اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر لگا دیے گئے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد یہ خبر سنتے ہی خوش ہو کر اپنے لشکر کے ہمراہ انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء مصلحین کو بھی اپنے ساتھ لیا اور راستے بھر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا
تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں سے پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی اس بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ میں گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے 12 مرتبہ قوم عاد کو سمجھایا لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام اور اس کی جنت کا زمین میں دھنسنا اور غائب ہو جانا ہی قوم عاد کے لیے کافی تھا۔ لیکن جب انسان کی عقل پر غرور و تکبر کا پردہ ہوتا ہے تو پھر چاہے شداد ہو یا شدید پھر اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار قوم عاد کو اللہ کی طرف بلاتے اور شداد کے انجام کی خبر دیتے رہے لیکن قوم عاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی اور حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے دور چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں اور یہ خوفناک طوفان اور آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنی بلند عمارتوں بلند ستونوں سمیت زمین میں دھسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ وہاں بلند محلات، کھیت، ہریالی، درخت، جانور، پانی سب تباہ ہو کر زمین میں دفن ہو کر ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں میں ریگستان میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔